آج آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتا تھا اور وہ اپنے مال کی بہت تعریف کیا کرتا تھا اور اپنے مال کو بیچ کر اس ملک سے مال اٹھا کر دوسرے ملک جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت آگے کرنا چاہتا تھا پیارے دوستو، لیکن جو اللہ کی ذات ہے اس کو کچھ اور انسانوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے انسانوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ اور سوداگر یہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ایک ملک سے مال لے کر جاتے اور وہاں سے مال لے کر اگلے ملک میں جاتے اور وہاں پہ بیچتے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سنیں اور اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہوگی۔ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ دین ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دین کے بغیر ہماری آخرت کسی کام کی نہیں۔ کیونکہ دین اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کی ساتھ اپنی زندگی ختم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ آئے پیارے دوستو، اس سوداگر کا آپ سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنا مال تھا لیکن مال بھی اس سے کام نہ آیا۔ پیارے دوستو، واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، جزیرہ کیش میں مجھے ایک سوداگر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے 40 تو کرندے تھے اور 150 اونٹ پر مال تجارت کا لدا ہوا تھا۔ وہ ایک رات مجھے اپنی آرام گاہ میں لے گیا، مگر خیالی پلاؤ پکانے میں نہ تو رات بھر مجھے سونے دیا اور نہ خود سویا۔ پیارے دوستو، کبھی کہتا کہ میرا فلاں مال ترکستان میں پڑا ہوا ہے، اور پیارے دوستو کبھی کہتا ہے کہ میرا فلاں مال ہندوستان میں رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، کبھی سناتا کہ اس سکندریہ چلیں، وہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، پھر خود ہی کہہ دیتا کہ جائیں کیسے۔ کبھی کہتا کہ جس سفر کا میں نے رکھا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر عمر بھر ایک جگہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر قناعت سے بسر کروں گا۔ پیارے دوستو، میں نے پوچھا بتائیے تو وہ کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا فرانس سے چین میں گندک لے جاؤں گا، سنا ہے وہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور چین سے پیالیاں خرید کر روم بیچوں گا اور وہاں سے ان کے اوز رومی کپڑا ہندوستان لے کر جاؤں گا، پھر ہندوستان سے ہندوستانی فولاد قلب میں پچواؤں گا۔ پیارے دوستو، اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا، اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا، اور پھر یمنی چادریں اپنے وطن فرانس میں لا کر مزے سے ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور سفر کو خیر آباد کر دوں گا۔ پیارے دوستو، ذرا اس جنون کو ملا خطا فرمائیے۔ بس اسی طرح بہکتے بہکتے اس نے رات گزار دی اور اتنی بکواس کی کہ بولنے کی طاقت نہ رہی۔ آخر اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا، شیخ صاحب، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اپنے دیکھے سنے سے ہمیں بھی تو کچھ بتا دیجیے۔
پیارے دوستو، کسی کو عطا فرماتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور امیدیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت تھی، لیکن دل میں خواہش بہت بڑی تھی اور آگے بڑھتے بڑھتے باتیں کرنے کی خواہش تھی۔ پیارے دوستو، میں نے اسے یہ کہا کہ قبر کی مٹی ایسے انسان کا پیٹ بھر دیتی ہے، تو جب میں نے کہا تو وہ صدا کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور اللہ کی طرف عبادت کریں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔